تم میرے علم میں شک کر رہے ہو؟ کم ہے، کس سے کم ہے؟ اللہ اکبر، ایک مصیبت آ گئی، پورا شہر پورا ملک سر پر اٹھا لیا۔ اور جناب کس بے دردی سے، جس طبقے نے آپ کو انسانیت سکھائی، جس نے آپ کو قرآن دیا، جس نے فرقان دیا، جس نے ایمان دیا، جس نے وجدان دیا، جس نے رحمان دیا ہے جی، اس کے متعلق آپ بے دھڑک کہتے تھے ان کے پاس علم نہیں تھا، امی تھے، امی تھے، ان پڑھ تھے۔ کسی نے لکھ دیا، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، کسی نے لکھ دیا کہ وہ تو ایک چرواہے تھے، چرواہے سے اٹھا کر اللہ نے نبوت دے دی۔ یہ کوئی بات ہے؟ کوئی طریقے کی بات کرو۔ ایک طرف اس کے غلام بنتے ہو، اس کا کلمہ پڑھتے ہو، اس کے حوالے سے منبر اور مسجد تم نے سنبھالی ہوئی ہے، اور جس کو تم کہتے ہو کہ علم نہیں تھا، تو یہ حدیث رکھ کر کس کی پڑھتے ہو؟ یہ حدیث کس کی ہے؟ گفتگو کس کی ہے؟ گفتگو پر ایمان ہے، گفتگو کرنے والے پر ایمان نہیں ہے۔ گفتگو کا ادب ہے، گفتگو کا ادب ہے، گفتگو کرنے والے کے ساتھ بے ادبی۔ گفتگو کا مقام سنیے، گفتگو کا تعلق متکلم سے ہے، کلام کا تعلق متکلم سے ہے، کلام کی عزت متکلم کی وجہ سے ہے، کلام کی عزت متکلم کی وجہ سے ہے۔ کلام اللہ کا ہے اس لیے معظم ہے، معزز ہے، موقر ہے۔ یہی کلام کسی اور کے ساتھ منسوب کر دے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب اللہ کے ساتھ اس کا انتصاب ہوگا اس کی اور حیثیت ہوگی۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جلسہ تقسیم اسناد، دنیا کی کسی علم کی اسناد ہو، جب اس کا اسناد اسناد شریعت کی طرف ہوگا تو اس کا مقام اور ہوگا۔ میں سمجھ رہا ہوں مسند اور مسند علیہ کو سمجھنے والے یہاں بیٹھے ہیں۔ جب اسناد کا اسناد شریعت کی طرف ہوگا تو اس کا مقام اور ہوگا۔ اسناد کا اسناد، آئے ہائے، آپ پگڑیوں پر حیرت کرتے ہیں۔ دیکھیں ان اماموں کو، کیا ان کا رشتہ ابھی یہیں سے گنبد خضرا کی طرف ملتا ہے کہ نہیں؟ شباہت دیکھیے کہ سروں پر وہ چیز رکھی ہوئی ہے جس کی اٹھان اور جس کا نمونہ گنبد خضرا سے ملتا جلتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہی لوگ وارث ہیں کملی والے کے علوم کے۔ تو کملی والے کی عزت اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ کملی والے کے علوم کی عزت کرے گا، اور اگر علوم کی عزت نہیں تو سمجھ لے کہ اوپر بھی مسئلہ صاف ہے اور پھر تیرے ایمان والا بھی مسئلہ صاف ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ کلام کی عزت متکلم سے ہوتی ہے، کلام کی جتنی نسبت جتنے صاحب حیثیت متکلم سے ہوگی وہ اتنا ہی کلام اونچا ہوگا۔ کلام کی نسبت اگر کلام اللہ سے ہے، اللہ سے ہے، تو وہ کلام اللہ کا مقام تمام کلاموں سے اونچا ہے، اور اگر کلام کا تعلق اللہ کے بعد رسول سے ہے تو کلام کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ سنیے، بڑا لطف آ رہا ہے، اور جو محظوظ ہو رہے ہیں اور جو محظوظ ہو رہا جانتے ہیں، ہاتھ اٹھانا بھی ذو حظ عظیم قرآن میں آتا ہے نا، حظ عظیم، تو ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی، انجذاب کے لیے بھی آپ چٹکل پتھر پر پانی ڈالیں، فتارہ کہو سلدا گیا، پانی بہ گیا، لیکن جذب کرنے کے لیے بھی یہ ریت چاہیے۔ پانی کس طرح جذب کرتی ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ چرے ریت پتھر بھی ہیں، لیکن صحرائے مدینہ کی طرف ذرا تصور کریں، اور کملی والے کی
شہر اور ملک کی تصور میں اپنے بدن کو وہاں کی ریت تصور کرے، اور جو میں پیش کر رہا ہوں اس کو جذب کرتے جائیں۔ میں پتھروں سے مخاطب نہیں ہوں، میں عشاق رسول سے اور انسانوں سے مخاطب ہوں، اور وہ ایسے صرف انسان نہیں، ہاں ایک انسان ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے۔ انسان اور انسان میں بڑا فرق ہے۔ انسان ایک جانور کا نام ہے۔ انسان آنکھ کی پتلی کو بھی عربی میں کہتے ہیں، فارسی میں مردمک کہتے ہیں، عربی میں انسان کہتے ہیں۔ اور ایک جانور کا نام ہے جو جنگل میں اس کا آدھا حصہ نیچے جو ہے یہ عورتوں کا مشابہ ہوتا ہے اور اوپر مرد کا ہوتا ہے، اس کو انسان کہتے ہیں، دیکھ لو لغت میں۔ تو اگر انسان نہ بن سکو تو پھر آپ کو انسان کہیں، تو وہ چیز سمجھتی نہیں ہے، بات اس کے دل میں اترتی نہیں، اس لیے اس کو جانور کہتے ہیں۔ تو جو بات سمجھے نہیں وہ انسان نہیں، وہ انسان ہے۔ جی ہاں، تو جو سمجھ لے اور جس کی انسان کے انسان بمانا مردمک پتلی ہے، تو پتلی بھی سمجھتی ہے، پتلی میں بھی عاجزی ہے۔ آپ کہیں کیسے؟ مولوی صاحب نہیں بتائیں گے، میں بتاؤں گا۔ پتلی میں کیسے عاجزی ہے؟ مولوی صاحب میں نہیں ہے، پیر صاحب میں نہیں ہے، پتلی میں ہے۔ پیر صاحبان بھی اکثر متکبر ہیں، مولوی صاحبان بھی متکبر ہیں، لیکن پتلی ہے جو متکبر نہیں ہے۔ اللہ، جس کی وجہ سے پیر صاحب آپ محظوظ ہو رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان خود بینی، خود کو دیکھنا، تکبر کرنا، بینی دیدن ہے جی، بینی دیکھنا، خود بینی تکبر کرنا، دیکھنا اپنے آپ کو۔ تو انسان دیکھتا ہے آنکھ سے آئینہ دیکھتا ہے، آئینے سے چہرہ دیکھتا ہے، خد و خال دیکھتا ہے، پھر گھمنڈ آتا ہے اپنے حسن پر، جمال پر، خوبی پر ہے جی۔ میں آؤں گا میرا معاملہ بکھر جاتا ہے تو مضمون بھی نکھر جاتا ہے، ذرا کس طرح سے سنیں، لطف اٹھائیے۔ تو جو خود بینی جو ہوتی ہے نا، تو اس میں انسان آئینہ دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، گھمنڈی ہو جاتا ہے۔ میں جہاں بول رہا تھا مجھے وہاں لے آئیے، اس سے پہلے جو مضمون ہے ذرا مجھے آگے جانے دیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس نے، اورنگزیب نے یا سلاطین مغلیہ میں کسی نے اپنی نوکرانی سے، یا زیب النساء اس کی بیٹی نے آئینہ مانگا، شیشہ۔ تو چین کے بادشاہ نے ایک بڑا قیمتی جواہرات سے اس پر یعنی لگے ہوئے تھے وہ شیشہ دیا۔